الرحمن الرحیم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا عورت مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عورت مسجد میں نماز ادا نہیں کر سکتی۔ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، زندہ ہو، مردہ ہو، اگر وہ پاک ہے تو وہ مسجد میں آ سکتا ہے اور نماز ادا کر سکتا ہے اور اس کو لایا بھی جا سکتا ہے۔ میں نے مردہ اس لیے کہا کہ بعض اوقات نماز جنازہ کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ نہیں جی مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہے، اب اس کو تو غسل کر کے ہم نے پاک کر دیا ہے، اب تو وہ مسجد میں اس کو لایا جا سکتا ہے اور اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے اور مردوں کے حوالے سے ایک اصول بیان کیا ہے، وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں نہ جاؤ، نہ نماز پڑھو جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر مسجد کے اندر سے راہ چلتے گزر جاتے ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امہات المومنین کے بارے میں ہم دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تو وہ آپ کے پاس آیا کرتی تھی کھانا وغیرہ دینے کے لیے، اور اسی طرح مسجد کی صفائی کرنے والے کے بارے میں بھی ایک باندی جو مسجد کی صفائی کرتی تھی، حدیث میں اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا، صحیح البخاری کتاب الجمعہ کے اندر یہ بات موجود ہے، حدیث نمبر 900 ہے، اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر باب خروج النساء الی المساجد 442 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکا کرو۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے خیر الصفوف الرجال اولھا، مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے، وشرھا آخرھا، اور بدترین صف آخری صف ہے، وخیر الصفوف النساء آخرھا، عورتوں کی بہترین صف آخری ہے، وشرھا اولھا، اور اس کی بدترین صف پہلی ہے، یعنی فضائل کے حوالے سے ہم نے فرمایا۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ نماز باجماعت ادا کرتے ہوئے انہیں مردوں کی صفوں کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہا۔ اسی طرح صحیح البخاری کے اندر کتاب الاذان باب خروج النساء الی المساجد باللیل، یہ حدیث نمبر 865 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 442 میں اذا استأذنکم نساؤکم باللیل الی المسجد فاذنوا لہن، فرمایا عورتیں اگر تم سے رات کی نماز مسجد میں ادا کرنے کی اجازت طلب کریں تو انہیں اجازت دے دیا کرو۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اگر عورت مسجد میں نماز ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کو مسجد میں آنے سے روکا نہیں جائے گا۔ عورت کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ نماز جمعہ اور دیگر نمازیں بھی باجماعت مسجد میں ادا کرنے کے لیے آ سکتی ہے، اور اس کے شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اسے مسجد میں آنے سے منع کرے کہ نہ جایا کرے۔ ہاں البتہ عورت کے لیے اپنے گھر میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے، اور عورت جب مسجد میں آئے تو اسے ان آداب کی پابندی بھی کرنی چاہیے جو اسلام نے سکھائے ہیں۔ ایسا لباس زیب تن کریں جو ستر پوشی کے تقاضوں کو پورا کریں، اور مسجد میں آتے ہوئے خوشبو کا استعمال نہ کریں، مردوں کی صفوں میں شامل نہ ہو بلکہ مردوں کی صفوں کے پیچھے صف بنائیں، یا علیحدہ جگہ ہے تو وہاں بنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں اس طرح مسجدوں میں آتی تھیں کہ انہوں نے اپنی چادروں کے ساتھ اپنے آپ کو چھپا رکھا ہوتا تھا، اور وہ مردوں کی صفوں کے پیچھے صفیں بنایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها،
اور یہ بھی آپ کا حکم ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، اللہ کے گھروں میں آنے سے نہ روکو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت مسجد میں آ سکتی ہے، نماز پنجگانہ بھی ادا کر سکتی ہے، نماز جمعہ بھی، اور درس و تدریس کے لیے بھی آ سکتی ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان پاک ہو تو اس کو مسجد میں آیا اور اس کو لایا بھی جا سکتا ہے۔ نماز جنازہ کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں یہ ایک تصور پایا جاتا ہے کہ عورت کا جنازہ ہو یا مرد کا، کہ اس کو مسجد میں ادا نہیں کیا جائے گا، کیوں کہ یہ ناپاک ہے، ناپاک نہیں ہے، اس کو غسل کر کے پاک کر دیا گیا ہے، تو اب اس کو مسجد میں لایا جا سکتا ہے، مسجد میں نماز جنازہ بھی ہو سکتا ہے، اور عورتیں بھی مسجد میں آ سکتی ہیں نماز جمعہ کے لیے، نماز پنجگانہ کے لیے، عبادات کے لیے۔ واللہ عالم بالصواب۔